السلام علیکم. ہمار یاسر آپ کی خدمت میں حاضر. بلہ ملے گا نہیں ملے گا، آخرکار فیصلہ ہو گیا کہ بلہ اب انتخابی نشان کی فہرست میں نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے. آبویسلی ہر آدمی اس فیصلے سے خوش نہیں ہوگا، کچھ لوگ ناخوش ہوں گے، کچھ لوگ خوش ہوں گے. بہرحال اگر جمہوری اس سے دیکھا جائے تو شاید یہ لوگوں کا یہ اکثریت کا خیال یہ ہے کہ شاید ان کو بلہ مل جانا چاہیے تھا، ان کو انتخابی نشان، تاکہ جمہوریت کے لیے یہ بہتر ہوتا. لیکن عدالت جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ چیز کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ عدالت ثبوتوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہے، اور عدالت کا کام انصاف فراہم کرنا نہیں ہوتا، ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ دینا ہوتا ہے. تو جو پرفارمنس پی ٹی آئی کے وکلاء کی رہی سپریم کورٹ میں، کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن تھی اور سب نے دیکھا، تو اس پرفارمنس کے بعد جو دلائل انہوں نے دیے، جو کوسچنز کورٹ نے ان سے کیے، ججز نے ان سے کیے، اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ جو انہوں نے دیے، اس سے لگ رہا تھا کہ شاید یا تو پی ٹی آئی کے وکلاء کی تیاری نہیں تھی، اور اگر تیاری تھی اور یہی تیاری تھی تو ان کے بارے میں جو بڑے بڑے وکلاء ہم نے دیکھے، جو ان کے خیالات تھے، ان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ بہت پائے کے اور بہت چوٹی کے وکلاء ہیں اور ان کے پاس دلائل کا ایک انبار موجود ہے. تو لائیو ٹرانسمیشن میں وہ سب کھل کے سامنے آ گیا. اکبر ایس بابر کے حوالے سے بات ہوئی. پہلے کہا گیا کہ جی وہ بانی رکن نہیں ہیں، پھر حامد خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی وہ بانی رکن ہیں. پھر جب کورٹ نے یہ مانگا، کورٹ نے یہ ان سے اس کی ثبوت مانگا کہ ثبوت دیا جائے کہ ان کو کبھی انہوں نے ریزائن دیا ہو پارٹی کی رکنیت سے یا ان کو ایکسپیل کیا گیا ہو پارٹی سے، تو وہ بھی وہاں پہ پرووائڈ نہیں کیا جا سکا. تو اگر دیکھا جائے تو اصولوں کی بنیاد پہ یا گیون جو ایویڈنسز تھے ان کی بنیاد پر تو یہ فیصلہ شاید درست ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ایک پاپولر پارٹی ہے اور ان کو یہ دیا جانا چاہیے تھا، اور کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. پیپلز پارٹی کا بنیادی نشان 1970 کے الیکشن میں یا پھر اس کے بعد 1977 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کا جو انتخابی نشان تھا وہ تلوار تھا. پھر جب 88 کا الیکشن ہوا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ تلوار کا نشان فہرست سے ہی ہٹا دیا گیا، اور پیپلز پارٹی نے جب اس کو کنٹیسٹ کیا تو ان کو یہ نشان بہرحال پھر بھی نہیں دیا گیا. تو پیپلز پارٹی نے تیر کے نشان کے لیے اڈاپٹ کیا، اور تیر کا نشان اب بھی ان کا انتخابی نشان ہے. پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے آخر وقت میں یہ کہنا کہ جی ہم کوئی بھی انتخابی نشان لے لیں گے، شاید اسٹریٹجی نہیں چلا سکے، اور زیادہ رلائے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کیا. سوشل میڈیا پہ ایک ہیجان برپا رہا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا زیادہ زور جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے یہ کیس لڑنے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ کورٹ آف لاء میں یہ کیس لڑتے. تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی. اب جہاں تک بات ہے کہ جی کیا ہوگا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. مسلم لیگ نون نے 2018 میں جب الیکشن لڑا تھا اور اس کے بعد جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے تو الیکشن کمیشن نے شیر کا نشان ان سے واپس لے لیا تھا، اور جتنے بھی سینیٹر اس وقت الیکٹ ہوئے تھے مسلم لیگ نون کے، وہ آزاد حیثیت میں الیکٹ ہوئے تھے. تو یہی اب شاید یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور وہ آزاد حیثیت میں انتخاب لڑیں گے. انتخابی نشان نہ ہونے کا ان کو بہرحال نقصان تو ہوگا، شاید انتخابات میں نقصان کم ہو، زیادہ نہ ہو، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنے امیدواروں کے حوالے سے تو بتا سکتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ امیدوار پی ٹی آئی کا ہے اور اس کا انتخابی نشان یہ ہے. لیکن کیونکہ جماعت کی حیثیت سے شاید اب پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، کیونکہ انتخابی نشان ملنے کا بھی ٹائم اب ختم ہو چکا ہے، تو اب انتخابی نشان پی ٹی آئی کو کوئی ایک تو ملے گا نہیں. تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پریکٹیکلی پی ٹی آئی الیکشن سے باہر ہو گئی، اور اب جب الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں اس میں پی ٹی آئی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، جس کا ان کو بہت نقصان ہوگا. ضرورت اس بات کی تھی کہ اس معاملے کو پیورلی قانون کے حساب سے طے کیا جاتا، لیکن وہ نہیں کیا جا سکا. ساتھ ہی تھوڑا سا سیاسی حکمت عملی اپنانے کی بھی ضرورت تھی. لیکن پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، عمران خان صاحب نے ریلائی کیا وکلاء پر، اور ایک وکیل کو بیرسٹر گوہر صاحب کو انہوں نے چیئرمین بنا دیا. اگر شاید وہ چیئرمین شاہ محمود قریشی کو بنا دیتے، یا پرویز الہی جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے ان کو کچھ اختیارات دے دیتے، یا کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کو پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ دے دیتے، تو شاید معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ تو جب عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے تو اس کے بعد ہی اس کے بارے میں پتہ چل سکے گا. لیکن فی الحال
اب ایسا ہے کہ پی ٹی آئی عملی طور پر 2024 کے الیکشن میں نہیں ہوگی، اور پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان تو آبویسلی نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کس جماعت کو ہوتا ہے اور اس کا نقصان بہرحال پی ٹی آئی کو تو ہے ہی. اب دیکھتے ہیں آگے 2024 کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے. 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، 25 دن باقی ہیں اس کے اندر. 25 دن بعد دیکھیں گے کہ کون نئی جماعت برسر اقتدار آئے گی، کون یہ میدان مارتا ہے. کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹر کنفیوز ہے. پی ٹی آئی کو بہرحال ابھی بھی پولیٹیکل حکمت عملی اگر وہ اپناتے ہیں تو شاید وہ کچھ گین کر جائیں، اور کوشش ان کی یہ ہونی چاہیے کہ اب پولیٹیکل طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کریں. تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.